اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یعد حقہ المجتہدون وسبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القائم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وصلی اللہ علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قرآن مجید اور حقیقت متع کے عنوان سے ذکر حق کے سلسلے کی یہ 10ویں مجلس آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ اس عقیدہ متع کے حوالے سے شیعہ اور اہل سنت مکاتب فکر کے نظریات میں انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں آگے چل کر تفصیل سے پیش کروں گا، لیکن فی الحال بات کا آغاز میں اس بنیاد کی وضاحت سے کرنا چاہوں گا جس پر اس عقیدے کا پورا محل کھڑا ہے، اور وہ بنیاد ہے سورہ نساء کی آیت 23 اور 24، جہاں خداوند عالم نے حرمت علیکم سے کتاب اللہ علیکم تک تو ان عورتوں کی فہرست بیان فرمائی ہے جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، اور اس کے بعد وَأُحِلَّ لَكُمْ سے غیر مصافحین تک ان کے ماورا عورتوں کو زوجیت میں لانا حلال بتاتے ہوئے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَہ کے الفاظ میں مہر کی ادائیگی کا قانون بیان فرمایا ہے، اور بس یہی وہ خاص جملہ ہے کہ جس کا ترجمہ علماء شیعہ یوں کرتے ہیں کہ پس ان میں سے جن عورتوں کے ساتھ تم نے متع کر لیا ہو انہیں تم ان کا مقرر شدہ مہر دے دو، اور پھر اسی متع کو وہ اپنا مانا ہوا میعادی ازدواج بتاتے ہیں۔ حالانکہ اس جملہ قرآنی کا مضمون در حقیقت یہ ہے کہ پس ان میں سے جن عورتوں سے تم صحبت کر لو انہیں تم ان کے مقرر شدہ مہر دے دو، اور آیت میں اس کے بعد آنے والے الفاظ میں جو فرض مہر کے بعد تصفیہ باہمی کا حق دیا گیا ہے اسے عموماً علماء شیعہ اس میعاد متع کے بڑھا لینے کی اجازت خیال کرتے ہیں، جس کا ذکر نہ صرف یہیں بلکہ پورے قرآن مجید میں کہیں بھی موجود نہیں۔ در حقیقت اس جملہ قرآنی میں تعین شدہ مہر کے بعد اسے کلن اور جزن ادا کرنے، کرانے اور ادائیگی کے لیے مہلت لینے دینے کی اجازت بخشی گئی ہے۔ مختصر یہ کہ جس دفع الوقتی کا نام علماء اسلام نے اپنی سمجھ سے متاع النساء رکھ چھوڑا ہے، اور جسے علماء اہل سنت نے خصوصیت کے ساتھ عہد نبوی کے لیے اور علماء شیعہ نے عمومیت کے ساتھ ہر زمانے کے لیے جائز مان رکھا ہے، بیانات قرآنی کے مطابق اس کے حلال ہونے کی شریعت اسلام میں کوئی گنجائش نہ تو آج ہے اور نہ ہی پہلے کبھی تھی۔ اور اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے یہاں کچھ خاص نکات میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا چلوں، جن کے بعد اس حقیقت کو بھی بے نقاب کیا جائے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کے جاری کیے ہوئے متاع النساء کی اصلیت کیا ہے، اور اسی سلسلے میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ شیعوں میں جو حضرت علی علیہ السلام کا یہ مقولہ مشہور ہے کہ اگر حضرت عمر نے متع کو حرام نہ کر دیا ہوتا تو بدبخت کے سوا کوئی شخص زنا کا مرتکب نہ ہوتا، یہ کہاں تک درست ہے؟ اور یہ کہ زنا کاری کے پھیلنے کا اصلی سبب کون سے خاص ارشادات قرآنی کو پس پشت ڈال دینا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس آیہ استمتاع پر اس بحث کی بنیاد رکھی گئی ہے، علماء کرام پر لازم ہے کہ وہ اول اس آیت کا ترجمہ تو درست کر لیں
اس لیے کہ جب تک اس آیت کا ترجمہ صحیح نہیں کیا جائے گا، یہ کہنا بھی قبل از وقت ہوگا کہ اس آیت سے فلاں بات ثابت ہوتی ہے اور فلاں بات نہیں۔ سوال یہ ہے کہ حرام عورتوں کی فہرست کے سلسلے میں جو آیت کے شروع میں یوں آیا ہے کہ وَالْمُحْصِنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ کتاب اللہ علیکم، جس کا ترجمہ بلا اختلاف تمام علماء اسلام نے یہی کیا ہے کہ اور شوہردار عورتیں بھی تم پر حرام ہیں سوائے ان کے جو تمہاری ملکیت میں ہیں، یہ خدا کی طرف سے تمہارے لیے نوشتہ ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ نہ ہوا کہ جو شوہردار عورتیں تمہاری کنیزی میں ہیں وہ جہاں اپنے شوہروں پر حلال ہیں وہاں وہ اسی حالت میں تم پر بھی حلال ہیں؟ لہٰذا جس آیت کے مانے ہوئے ترجمے کی روح سے ایک عورت کے لیے بیک وقت دو مردوں کے تصرف میں رہنا جائز قرار ٹھہرتا ہو اور پھر یہی جواز اللہ کا نوشتہ قرار پاتا ہو، اسی آیت سے وہی ترجمہ کرنے والے اگر متع کے نام سے زنا شوئی کا ایک دنیا سے نرالا ڈھنگ بھی نکاح کی مثل مشروع ثابت کر دیں تو کون سے تعجب کی بات ہے؟ دوسری بات یہ کہ اس آیت پر شیعوں کا عمل ہی کب ہے، اور عمل نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جس متع کے ثبوت میں اس آیت کو پیش کرتے ہیں وہ اسے بہت ثواب کی بات مانتے ہوئے بھی عملی صورت میں پسند نہیں کرتے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں حرام عورتوں کی فہرست بیان ہونے کے بعد جو یہ ارشاد ہوا کہ اور ان عورتوں کے سوا باقی تمام عورتیں تمہارے لیے جائز ہیں، حلال ہیں، تو اس ارشاد کے بعد جو اور بہت سی عورتیں بھی مذہب شیعہ میں حرام تسلیم کی جاتی ہیں، تو کیا اس کے معنی یہ نہیں ہوئے کہ اللہ نے جن عورتوں کو حلال ٹھہرایا ہے انہیں زبردستی حرام ٹھہرایا جا رہا ہے؟ اس سلسلے کی متعدد مثالوں میں سے ایک مثال میں انشاءاللہ آگے چل کر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وہ جو ایک مثال مشہور ہے کہ پہلے دیوار تو بنا لیجئے پھر اس پر مینہ کاری کیجئے گا، تو سوال یہ ہے کہ اس زیر بحث آیت کا ترجمہ کرنے میں یہ تو آپ بعد میں کہیے گا کہ جن سے تم نے متع کر لیا ہو انہیں ان کا مقرر شدہ مہر دے دو، پہلے کوئی آیت ایسی تو پیش کر دیجئے کہ جس میں متع کرنے کا حکم آیا ہو، تاکہ پہلے یہ تو ثابت ہو جائے کہ اسلام میں متع نام کا بھی کوئی خاص ازدواجی قانون موجود ہے، تاکہ پھر اسی کے ماتحت آپ کا یہ ترجمہ بھی درست مانا جا سکے۔ لیکن جبکہ واقعہ یہ ہے کہ ایسی کوئی آیت پورے قرآن مجید میں موجود نہیں، بلکہ اس کے برخلاف، جیسا کہ انشاءاللہ عنقریب میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا کہ قرآن مجید کے بیانات اس کے نامشروع ہونے پر دلالت کر رہے ہیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ لفظ استمتاع کے وہی معنی نہ لیے جائیں جو لغات عرب کے مطابق یہاں لینے چاہیے، اور جس کی تصدیق خود اسی آیہ مبارکہ میں موجود ہے جہاں مہر کو اجر بتایا گیا ہے، اور جس کی بابت مقبول ترجمے کے حاشیے پر یوں مرقوم ہے کہ اللہ نے اجر اس لیے فرمایا ہے کہ استمتاع کے مقابلے میں ہے، جس کے معنی ہیں فائدہ اٹھانا، لذت حاصل کرنا۔ لہٰذا اس اعتراف حقیقت کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ آیت کا ترجمہ یوں ہوگا کہ پھر ان بیان کردہ جائز طریقے پر حاصل کی ہوئی عورتوں میں سے جن سے بھی تم فائدہ اٹھاؤ، لذت حاصل کرو، انہیں تم ان کے مقرر کیے گئے اجر دے دو، جس کا مطلب یہ ہوا کہ استمتاع بالنساء سے در حقیقت مباشرت مراد ہے، جو کہ اگر زیر بحث آیت میں بیان کردہ جائز طریقہ کار پر ہو تو موجب ثواب ہے، اور اگر اس کے خلاف ہو تو باعث عذاب۔ نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کے سلسلہ ازدواج پر ایک نگاہ ڈالنے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے لے کر وہاں تک بس ایک ہی قانون چلا رہا ہے، یعنی جیسا کہ اللہ نے جناب حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ قرار دینے میں کوئی میعاد مقرر نہیں فرمائی تھی، ویسے ہی جناب بی بی خاتون جنت سلام اللہ علیہا کو حضرت علی علیہ السلام کی زوجیت میں دیے جانے کے سلسلے میں بھی
میعاد کا کوئی سوال درپیش نہیں تھا، اور نہ ہی یہاں سے وہاں تک کے بیچ میں کہیں بھی اس متع نامی میعادی ازدواج کی کوئی مثال ملتی ہے۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے بھی کوئی ایسی نہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میعادی زوجہ ہو۔ نمبر 5، جبکہ سورہ نحل کی آیت 123 کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملت ابراہیم علیہ السلام کا پیرو بنایا گیا ہے، اور اسی بنا پر سورہ انعام کی آیت 161 کے مطابق ہمارا یہ دین قیم بھی ملت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے موسوم ہے، تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس میعادی صیغے والے متع کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ثابت کیا جائے، اور جبکہ وہاں کہیں بھی اس چیز کا کوئی نام و نشان موجود نہیں ہے، تو یہ کہنا بھی قطعی غلط ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں یہ متع ہوا کرتا تھا۔ نمبر 6، چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مثیل موسیٰ علیہ السلام بنایا گیا ہے، اور دونوں کی شریعت کے احکامات بھی ایک ہی جیسے ہیں، لہٰذا جب زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نظر ڈالی جاتی ہے تو وہاں بھی اس متع کا کوئی وجود نہیں ملتا، بلکہ اس کے برخلاف سورہ قصص کی آیت 27 میں خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح کا ذکر ضرور موجود ہے۔ نمبر 7، یہ لفظ استمتاع صرف یہی نہیں بلکہ قرآن مجید میں اور بہت سے مقامات پر وارد ہوا ہے، اور ہر جگہ فائدہ اٹھانے ہی کے معنی میں آیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ انعام کی آیت 128 میں یہ لفظ اس معنی میں وارد ہوا ہے کہ وہ کہیں گے کہ اے پروردگار ہم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ اسی طرح سورہ توبہ کی آیت 69 میں بھی یہ لفظ فائدہ اٹھانے ہی کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ جناب والا، متع کے صیغے میں جو عورت کی طرف سے متعتو کہنا تجویز کیا گیا ہے، جس کے معنی متع میں دیا بتائے جاتے ہیں، تو ان الفاظ کا غلط ہونا بھی قرآن مجید ہی کی بے شمار آیات سے ثابت ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے سورہ صافات کی آیت 128، سورہ شعراء کی آیت 205، سورہ قصص کی آیت 61 اور سورہ یونس کی آیت 98 وغیرہ دیکھی جا سکتی ہیں، جہاں یہی لفظ فائدہ اٹھانے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ لہٰذا لفظ متعتو کے معنی ہرگز متع میں دیا نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری طرف صورت یہ ہے کہ قرآن مجید کی ان بے شمار آیتوں میں سے جو کہ نکاح کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں لفظ نکاح استعمال ہوا ہو اور اس کے معنی وہی کچھ نہ ہو جو آدم تا خاتم سمجھے جاتے رہے ہیں۔ نمبر 8، وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ایک تو کریلے اوپر سے نیم چڑھے، تو اس سلسلے میں مزے کی بات تو یہ ہے کہ اول تو لفظ فمستمتعتم کے سیدھے اور صاف ترجمے کو چھوڑ کر اپنی طرف سے ایک نیا ترجمہ میعادی صیغہ ایجاد کیا گیا، اور اس کے بعد اس ایجادی ترجمے کی صحت کے ثبوت میں کہا یہ جاتا ہے کہ جناب یہ آیت اس طرح نازل نہیں ہوئی جس طرح آج قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے، بلکہ اس میں سے الی اجل مسمى کے الفاظ ساقط کر دیے گئے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک مدت معین تک۔ اور اس حوالے سے مقبول ترجمے کے حاشیے پر امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان بھی موجود ہے۔ لہٰذا اس پورے دعوے کا دار و مدار یہ ہے کہ جب ان الفاظ کو آیت میں شامل کر کے یوں پڑھا جائے گا کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تب اس سے متع کا حکم ثابت ہوگا جو میعادی ازدواج مانا گیا ہے۔ تو جناب والا چند نکات اس حوالے سے بھی سن لیجئے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر یہ آیت اسی متع سے متعلق ہے جسے صیغہ میعادی تسلیم کیا گیا ہے، تو چونکہ آیت میں جو مہر ادا کرنے کا حکم اس شان سے دیا گیا ہے کہ جن عورتوں سے تم نے یہ کام کر لیا ہو انہیں تم مہر فریضہ ادا کر دو،
جس کا صاف صاف مطلب یہ ہوا کہ جن عورتوں سے تم نے یہ کام نہ کیا ہو انہیں تم مہر فریضہ مت ادا کرو۔ مطلب اس مہر فریضہ کی ادائیگی کا تعلق صرف متع سے ہے، نکاح سے نہیں۔ لہٰذا اگر یہ متع کا ذکر ٹھہرا تو اس حکم کا مطلب تو یہ ہوا کہ جن عورتوں سے تم نے متع کر لیا ہو تو تم ان کو مہر فریضہ ادا کر دو، لیکن جن عورتوں سے تم نے نکاح کیا ہو انہیں تم مہر فریضہ ادا مت کرو۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آیت میں مدت کا ذکر آنے ہی پر متع کے معنی کا درست ہونا تسلیم کر لیا جائے تو حاصل یہ ہوگا کہ سورہ یونس اور سورہ صافات میں جو قوم یونس کے لیے فَمَتَّعْنَهُمْ إِلَىٰ حِینٍ فرمایا گیا تو اس کا ترجمہ صیغہ متع والے متعتوں کے مطابق یہ ہوگا کہ ہم نے قوم یونس کو ایک مدت کے لیے متع میں دے دیا۔ اور اسی طرح جو سورہ شعراء میں جو متعنہم سنین آیا تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ پس کیا تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر ہم چند سال کے لیے انہیں متع میں دے دیں، جو بلا اختلاف غلط ہوگا۔ تیسری بات، جبکہ صیغہ متع کے سلسلے میں یہ ایک مانا ہوا مسئلہ ہے کہ اگر اس میں مدت کا ذکر نہ ہو تو وہ متع نہیں رہتا بلکہ نکاح ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ آیت میں بھی الی اجل مسمی موجود نہیں ہے، لہٰذا اسی اصول کے تحت یہ آیت بھی نکاح ہی کا ذکر مانا جا سکتا ہے، متع کا ہرگز نہیں۔ چوتھی بات، ان آیات مذکورہ میں جو حرام عورتوں کی فہرست کے بعد حلال عورتوں کو جائز طریقے پر حاصل کرنے کے سلسلے میں مہر کے ادا کرنے کا ذکر آیا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ نکاح کے مہر کا ذکر چھوڑ کر اچانک ایک ایسے نامعلوم انوکھے رشتہ ازدواج کے مہر کی ادائیگی کا حکم دیا جائے جس کا ذکر الف لام میم سے والناس تک کہیں موجود نہ ہو، ورنہ جناب والا آپ کو یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ جو حلال و حرام عورتوں کی فہرست بیان کی گئی ہے اس کا بھی نکاح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پانچویں بات، اور وہ یہ کہ فرمان علی صاحب کے کیے گئے ترجمہ قرآنی کے حاشیے کے مطابق الی اجل مسمی کو فمستمتعتم کے بجائے اس سے پہلے والے جملے میں لفظ محسنین کے بعد جوڑا گیا ہے، جس کے مطابق اصلاح شدہ عبارت یوں ہوئی کہ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً۔ لہٰذا اس حساب سے ان تمام جگہوں پر اس اضافے کو بیچ میں داخل کیا جا سکتا ہے کہ جہاں کہیں محسنین غیر مصافحین یا محسنات غیر مصافحات آیا ہے، گو کہ اس اضافے سے عبارت کی شان تو ضرور خاک میں مل جاتی ہے، مگر اس میں شک نہیں کہ اس میں شیعوں کو فائدہ بہت بڑا حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اب اس عبارت کا عنوان یہ ہوگا کہ یہ عورتیں تو حرام ہیں اور ان کے علاوہ باقی تمام عورتوں سے تمہیں میادی خانہ آبادی کرنا حلال ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسی صورت میں نکاح کے حلال ہونے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اب یا تو ایسی ہی تفصیلی آیت نکاح کے حکم کے سلسلے میں بھی پیش کی جائے، یا یہ مان لیا جائے کہ اس آیت کے بعد سے نکاح کرنا جائز نہیں رہا، اور یا پھر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ الی اجل مسمی سے ہماری مقرر کردہ مدت نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی مقرر کی ہوئی مدت اجل یعنی موت مراد ہے، جس کے بعد سے عبارت کے معنی میادی خانہ آبادی کے بجائے تادم مرگ خانہ آبادی کے ہوں گے۔ مختصر یہ کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ زیر بحث آیت میں الی اجل مسمی ساقط کر دیا گیا ہے، اب خواہ وہ لفظ محسنین کے بعد ہو یا لفظ فمستمتعتم بہ منہن کے بعد، بہر طور یہ اضافہ میادی ازدواج کو ثابت کرنے کے لیے اس واسطے ناکافی ہے کیونکہ یہ الفاظ قرآن مجید میں جا بجا استعمال ہوئے ہیں اور ہر ایک مقام پر بلا اختلاف ان کے معنی
اللہ کی معین کی ہوئی مدت ہی کے تسلیم کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ سورہ لقمان کی آیت 49 میں یہ الفاظ نظام کائنات کی اجل یعنی اختتام کے لیے استعمال ہوئے ہیں، اور سورہ نور کی آیت 4 میں یہی الفاظ بندگان خدا کی موت کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ مزید برآں سورہ ہود کی آیت 3 میں تو یہ الفاظ صیغہ متا والے متاتوں سے نکلنے والے یمتیکم کے ساتھ وارد ہوئے ہیں، اس کے باوجود اس کا ترجمہ بلا اختلاف فائدہ پہنچانا ہی کیا جاتا ہے۔ حضور والا عقد متا کے معنی ثابت کرنے کے لیے تو چاہیے یہ تھا کہ عقد متا کے لیے ادا کیے جانے والے صیغوں کی طرح آیت میں بھی الی اجل مسمى کے بجائے فی المدت المعلوم آیا ہوتا، تاکہ پھر اسے اجل کے معنیوں میں نہ لیا جا سکتا، اور یا پھر صیغہ متا میں بھی فی المدت المعلوم کے بجائے الی اجل مسمى ہوتا۔ اور دیکھیے یہاں تو صرف ایک الی اجل مسمى کے رہ جانے کا سوال درپیش ہے نا، کہ جس کا صرف علماء شیعہ یا چند ایک علماء اہل سنت دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن میرے سامنے اس سے بھی کہیں بڑا دعویٰ پورے آیہ رجم کے رہ جانے کا موجود ہے، جس پر ساری دنیا اسلام اس طرح متفق ہے کہ وہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت کے مرتکب زنا ہونے کی صورت میں دونوں کو تازیانوں کے بجائے سنگساری کی سزا کا مستحق قرار دیتی ہے۔ اسی لیے شرعی احکام کا نفاذ کرنے والی حکومتوں میں بھی سنگسار ہی کیا جاتا ہے۔ لہذا زنا کے متعلق حکم یہ بیان کیا جاتا ہے کہ زانی اور زانیہ کو بعد ثبوت زنا کے جس کی گواہی 4 گواہوں نے دی ہو یا علیحدہ علیحدہ وہ خود اعتراف جرم کر لیں، تو غیر شادی شدہ کے لیے سزا 100 تعزیانے مقرر ہیں، اور اگر زانی اور زانیہ شادی شدہ ہیں تو انہیں سنگسار کیا جانا چاہیے۔ لیکن میرا کہنا ایسا ہے کہ سنگساری کے حکم کی تمام روایات در حقیقت تورات کے بیانات سے ماخوذ ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید نے سورہ نور کی دوسری آیت میں زانی اور زانیہ دونوں کے لیے 100 تعزیانے کی جو سزا عورت اور مرد کا امتیاز قائم کیے بغیر مقرر فرمائی ہے، لہٰذا یہ سزا شادی شدہ اور غیر شادی شدہ دونوں کے لیے یکساں ہے۔ لہٰذا سنگسار کرنا تو در حقیقت قرآن مجید کے حکم کی خلاف ورزی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ خداوند عالم نے جہاں کنیزوں کے ساتھ ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے، وہیں سورہ نساء کی آیت 25 میں یہ بھی فرمایا ہے کہ نکاح میں آ جانے کے بعد اگر وہ زنا کی مرتکب ہوں تو انہیں آزاد عورتوں کی سزا سے آدھی سزا دی جائے گی۔ تو اب کوئی یہ بتائے کہ آزاد شوہردار زانیہ کی سزا اگر 100 تعزیانے کے بجائے سنگسار کیا جانا ہے تو اس سزا کو نصف کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ لہٰذا جبکہ تمام مسلمانوں کا آیہ رجم والا اجماعی دعویٰ بھی اس طرح غلط ثابت ہو رہا ہے، تو پھر بھلا الی اجل مسمى والا اختلافی دعویٰ آخر کس بنیاد پر صحیح مان لیا جائے؟ اس موقع پر یہ پرلطف نکتہ بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ آیہ رجم کی بنیاد پر سنگساری کا فتویٰ دینے والے جہاں ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ آیہ رجم کی روح سے شادی شدہ زانی اور شادی شدہ زانیہ کو رجم یعنی سنگسار کرنا چاہیے، وہیں مفروضہ آیہ رجم جس کی عبارت خود یہ کہتی ہے کہ البتہ بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت جب زنا کریں گے تو خدا کی طرف سے سزا یہ ہے کہ ان دونوں کو ضرور سنگسار کر دو۔ مقبول ترجمے کا حاشیہ اس حوالے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ نمبر 9، جبکہ متا کی ہوئی عورت کو اسی طرح ممتوعہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح نکاح کی ہوئی عورت کو منکوحہ کہا جاتا ہے، تو جس طرح نکاح کرنے کو نکاحہ ینکحو کے الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے، اور اسی لیے صیغہ عقد میں بھی انکحتو ہی استعمال ہوتا ہے، تو جیسا کہ سورہ احزاب کی آیت 49 میں نکاح کرنے کے لیے لفظ نکحتم استعمال ہوا ہے، بالکل اسی طرح زیر بحث آیت میں بھی اگر در حقیقت
شیعوں کے مانے ہوئے متع ہی کا ذکر ہوتا تو فمستمتعتم کے بجائے فما متعتم ارشاد ہوتا، اور ایسے ہی اگر شیعوں کا معنی ہوا صیغہ عقد متع بھی کوئی صحیح اور وارد شدہ چیز ہوتا تو اس میں بھی متعتو کی جگہ انکہتو کی مثل امتعتو ہوتا۔ نمبر 10، جیسا کہ سورہ احزاب کی آیت 50 کے مضمون سے ظاہر ہے کہ لفظ یستنکحا کے معنی خواستگاری نکاح کے ہیں، تو جبکہ متع بھی نکاح جیسی ایک چیز ٹھہرا تو اس صورت میں لفظ استمتاع کا ترجمہ بھی متع کرنا نہیں بلکہ متع کی خواستگاری کرنا ہوگا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آیہ زیر بحث میں بھی چونکہ فما متعتم نہیں بلکہ فمستمتعتم آیا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ یوں ہوگا کہ پس ان میں سے جن عورتوں سے تم متع کی خواستگاری کرو انہیں تم مہر فریضہ دے دو، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ محض خواستگاری ہی پر مہر ادا کر دو، خواہ وہ تمہاری خواستگاری کو قبول کریں یا نہ کریں۔ ہاں، اگر لفظ یستنکحا کو لفظ نکاح کا مرادف مان لیا جائے تو لفظ استمتاع کو بھی لفظ متع کا مرادف تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 11، اللہ نے جو 2 2 3 3 اور 4 4 عورتوں سے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے، جس کے مطابق یہ مانا گیا ہے کہ 4 سے زیادہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اور متع میں اس کے برخلاف اتنی بڑی آزادی تسلیم کی جا رہی ہے کہ اگر بیک وقت 1000 عورتوں سے بھی متع کا صیغہ پڑھ لیا جائے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ دیکھیے، بات دراصل یہ ہے کہ 4 عورتوں کی تعداد اصولی حیثیت سے بالکل مطابق حساب ہے، اس لیے کہ مرد کا حصہ چونکہ عورت کے مقابلے میں دگنا قرار دیا گیا ہے، اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ جہاں میراث میں اس کا حصہ دگنا رکھا گیا ہے وہاں صورت یہ ہے کہ اس پر خود اس کے اپنے مصارف کا بار بھی رکھا گیا ہے اور اس کی زوجہ کے مصارف کا بھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں راحت میں اس کا حصہ دوہرا ہے وہاں زحمت میں بھی دوہرا ہے۔ لہٰذا جب ہم یہ معلوم کریں گے کہ مرد کے لیے زحمت فراق برداشت کرنے کی حد کیا ہو سکتی ہے، تو چونکہ عورت کے لیے اس سلسلے میں بصورت عدہ وفات 4 مہینے 10 دن کی اور عام حالات میں صرف 4 مہینے کی حد قرار دی گئی ہے، لہٰذا مرد کے لیے بلحاظ اوسطاً 8 مہینے 10 دن کی حد برآمد ہوگی، اور اس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ ایک عورت کو حاملہ ہونے کے بعد چونکہ اصول فطرت کے مطابق 2 سال 9 ماہ کے لیے مرد سے کنارہ کش رہنا ہوگا، اس لیے پہلی عورت کے حاملہ ہو جانے پر 8 مہینے 10 روز کے بعد مرد کو دوسری عورت ملنی چاہیے، اور جب وہ بھی حاملہ ہو گئی تو مزید 8 مہینے 10 روز یعنی کل 16 مہینے 20 روز کے بعد اسے تیسری عورت ملنی چاہیے، اور اگر وہ بھی اسی وقت حاملہ ہو گئی تو مزید 8 مہینے 10 روز کے بعد یعنی پورے 25 مہینے کے بعد اسے چوتھی عورت ملنی چاہیے، اور چوتھی عورت کے حاملہ ہونے کی صورت میں مزید 8 مہینے 10 روز کے بعد یعنی کل 33 مہینے 10 روز پر جب 5ویں عورت کی ضرورت کا وقت آئے گا تو اس وقت پہلی عورت حمل و رضاعت کی مصروفیات سے فارغ ہو چکی ہوگی۔ اور دوسری طرف صورت یہ ہے کہ عورت کے مقابلے میں مرد کا حصہ دگنا ہونے کے ساتھ ہی چونکہ مرد کی حیثیت بھی دگنی رکھی گئی ہے، اسی لیے جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت 282 کے مطابق گواہی کے سلسلے میں بھی ایک مرد کے بجائے 2 عورتوں کو قائم مقام بنایا گیا ہے، لہٰذا از روئے حساب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب زوجیت کے سلسلے میں ایک عورت کو ایک مرد بخشا گیا ہے جو کہ 2 عورتوں کے برابر ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک مرد کا دوہرا حصہ تبھی پورا ہو سکتا ہے کہ جب اسے اس کے مقابلے میں 4 عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت دی جائے جو کہ 2 مردوں کے برابر ہوتی ہیں۔ لہٰذا متع میں جو عورتوں کی تعداد کے سلسلے میں قطعی آزادی تسلیم کی جا رہی ہے تو اول تو اس کے جواز پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے، بلکہ وہ تو در حقیقت اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود سے تجاوز کرنا ہے۔
نمبر 12، دیکھیے اگر شیعوں کا مانا ہوا متع بھی کوئی مشروع چیز ہوتا تو خداوند عالم کو سورہ احزاب کی آیت 52 میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمانے کی بھی کوئی ضرورت نہ ہوتی کہ اے پیغمبر ان کے سوا اور عورتیں تم کو جائز نہیں، اور نہ یہ کہ ان بیویوں کو چھوڑ کر اور بیویاں کرو، خواہ ان کا حسن ہی تم کو اچھا لگے، مگر وہ جو تمہارے ہاتھ کا مال ہے، اور خدا ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ اور جبکہ متع میں ایسی کوئی حد مقرر نہیں ہے تو پھر بھلا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ حد بندی کیوں ہوئی؟ اور اگر ہوئی تھی تو لفظ نکاح بھی ساتھ استعمال ہونا چاہیے تھا تاکہ متع کے مانے ہوئے مسئلہ آزادی کو کوئی صدمہ نہ پہنچتا، یا پھر ایسا ہوتا کہ جہاں کنیزوں کا استثناء کیا گیا ہے وہیں متع والیوں کا بھی استثناء کر دیا جاتا، مگر جبکہ ایسا نہیں ہوا تو معلوم یہ ہوا کہ لوگوں کے مانے ہوئے متع کا خدا اور اس کے رسول سے کوئی تعلق نہیں۔ نمبر 13، سورہ مومنون اور سورہ معارج میں جو نجات پانے والوں کے اوصاف میں یوں بیان ہوا ہے کہ اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے جو ان کی ملک ہوتی ہیں کہ مباشرت کرنے سے انہیں ملامت نہیں، اور جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں وہ خدا کی مقرر کی ہوئی حد سے نکل جانے والے ہیں۔ ان آیات سے یہ صاف ظاہر ہے کہ اللہ نے صرف ازواج اور کنیزوں ہی کو حلال قرار دیا ہے، اور اس کے بعد جہاں بھی اللہ نے ازواج کا ذکر کیا ہے ان میں سے کسی ایک مقام پر بھی اس نے اس لفظ کو میادی صیغے والی عورت کے لیے استعمال نہیں فرمایا، بلکہ جہاں کہیں بھی عورتوں کے لیے یہ لفظ آیا ہے وہاں صرف نکاح ہی نکاح نظر آتا ہے۔ اور اس سلسلے کی آخری فیصلہ کن بات یہ ہے کہ اللہ نے زوجہ اور کنیز کے مابین جو میراث پانے اور نہ پانے کا امتیاز قائم کیا ہے اس میں بھی متع والی کا زوجہ نہ ہونا سب کو قبول ہے، پس اگر وہ اللہ رب العزت کی نظر میں زوجہ ہوتی تو میراث پاتی، لہذا جب وہ قرآنی معیار کے مطابق زوجہ ہی نہ ٹھہری تو پھر وہ بیان کردہ آیات کے مطابق حلال بھی نہ ہوئی۔ اب اگر اس مقام پر یہ کہا جائے کہ جناب وہ زوجہ تو ہے مگر ایسی زوجہ ہے جو میراث نہیں پا سکتی، تو یہ در حقیقت آیہ میراث ازواج کو ناقص قرار دینا ہے، اس لیے کہ اگر اللہ کی نظر میں بھی زوجہ کی دو قسمیں ہوتی تو معاذ اللہ وہ کچھ بھول جانے والا نہ تھا جو میراث کی آیت میں وہ میراث پانے والی قسم کی زوجہ کو معین کر کے میراث بیان فرمانے کے بجائے اس طرح بیان فرماتا کہ جس پر بھی زوجہ کا اطلاق ہو وہ اس میراث کی حقدار ہے۔ آپ ذرا میراث ازواج کی آیتوں کو سورہ نساء میں پڑھیے تو معلوم ہو کہ وہ طرز بیان ہی ایسا ہے کہ جس طرح پیش کردہ سورہ مومنون اور سورہ معارج کی آیتوں میں زوجہ کی قسموں کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، ایسے ہی میراث کی آیتوں میں بھی اس قسم کے کسی سوال کی کوئی گنجائش نہیں۔ مختصر یہ کہ قرآن مجید تو صرف ایک ہی قسم کی زوجہ بتاتا ہے، اب اگر کوئی شخص اپنی مانی ہوئی حدیثوں سے کوئی دوسری قسم کی زوجہ بھی پیش کر دے تو کرتا رہے، قرآن مجید میں جو زوجہ کے احکام بیان ہوئے ہیں وہ اس حدیث والی زوجہ پر جو کہ قرآن حکیم کی بتائی ہوئی زوجہ کے علاوہ ایک اور چیز ہے کسی طرح بھی عائد نہیں ہو سکتے، لہٰذا جہاں اسے قرآن مجید کی دلائی ہوئی میراث نہیں ملے گی وہاں وہ قرآن مجید ہی کی حلال بیان فرمائی ہوئی ازواج کی فہرست میں بھی شامل نہیں ہو سکتی۔ اس بات کو دوسرے الفاظ میں یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جس طرح میراث کی آیتوں میں آئے ہوئے لفظ ازواج کے سلسلے میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ زوجہ کی دو قسمیں ہیں، ایک منکوحہ دوسری ممتوعہ، اور ان دونوں میں سے فقط پہلی قسم کی زوجہ میراث پانے کی حقدار ہے
اور دوسری قسم کی نہیں، تو بالکل اسی طرح سورہ مومنون اور سورہ معارج کی پیش کردہ آیتوں میں آئے ہوئے لفظ ازواج کے سلسلے میں بھی یوں کہا جا سکتا ہے کہ زوجہ کی دو قسمیں ہیں، ایک منکوحہ دوسری ممتوعہ، اور دونوں میں سے فقط پہلی قسم کی زوجہ حلال ہے اور دوسری قسم کی نہیں۔ اور اسی بات کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر میراث ازواج کی آیتوں کے سلسلے میں یہ کہنا درست ہے کہ ممتوعہ بس ایک خاص قسم کی زوجہ ہے جو میراث نہیں پا سکتی، تو پھر اسی اصول پر سورہ مومنون اور سورہ معارج کی آیتوں کے بارے میں یہ کہنا بھی 100% درست ہے کہ ممتوعہ بس ایک خاص قسم کی ایسی زوجہ ہے کہ جو حلال نہیں مانی جا سکتی۔ اب یہاں یہ کہنا کہ جناب یہ تقسیم تو فرمان معصومین علیہ السلام میں بیان ہوئی ہے، اس لیے لا حاصل ہے کیونکہ کوئی قول معصوم کسی صورت میں خلاف قرآن نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے قرآن مجید بالکل اسی طرح بلا تخصیص تمام ازواج کو میراث دلا رہا ہے جس طرح اس نے بلا تخصیص تمام ازواج کو حلال قرار دیا ہے۔ اب اگر کوئی حدیث اس کے مقابلے میں یہ بتا رہی ہے کہ ازواج کی ایک قسم ایسی بھی ہے جو حلال ہوتے ہوئے بھی میراث کی حقدار نہیں ہوتی، تو ظاہر ہے کہ ایسی کوئی حدیث بھلا کس طرح قابل قبول ہو سکتی ہے۔ ہاں البتہ اگر آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ امام کو اللہ کے ارشاد میں ترمیم کرنے کا حق حاصل ہے تو وہ اور بات ہے۔ دیکھیے اگر ممتوعہ کا زوجہ ہونا قرآن مجید سے ثابت ہو گیا ہوتا تب بھی میراث کے سلسلے میں یہ بات قطعی ناقابل تسلیم تھی کہ آیت کے مقابلے میں حدیث کو پیش کر کے ممتوعہ کو میراث سے محروم قرار دیا جاتا، چجائے کہ یہ کہ جب صورت یہ ہے کہ نہ تو اس کا زوجہ ہونا ہی قرآن کو تسلیم ہے اور نہ وہ قرآن کی بتائی ہوئی میراث ازواج ہی کی حقدار مانی جا رہی ہے، تو پھر آخر وہ کون سی بنیاد ہے کہ جس کے مطابق اسے قرآن مجید کی حلال بیان فرمائی ہوئی ازواج کے زمرے میں شامل کر لیا جائے۔ نمبر 14، جبکہ نکاح اور متع ایسی دو الگ الگ چیزیں ٹھہریں کہ ایک کا حکم دوسرے پر نافذ نہیں ہوتا، اور حد یہ ہے کہ جس حد پر قرآن مجید نے نکاح کو بھی ناجائز قرار دے دیا ہے، متع کو اس حد پر بھی ناجائز نہیں مانا گیا جو کہ نمبر 11 اور نمبر 12 کے ذیل میں بیان کیا جا چکا ہے، جس کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ اگر متع بھی در حقیقت کوئی نکاح جیسا مشروع طرز ازواج ہوگا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ نے جن جن مقامات پر بھی نکاح کے حرام ہونے کا ذکر کیا ہے ان سارے مقامات پر نکاح تو ضرور ناجائز رہے گا مگر متع ناجائز نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں چند ایک مثالیں پیش خدمت ہیں۔ پہلی مثال سورہ بقرہ کی آیت 221 جہاں ارشاد یہ ہوتا ہے کہ اور مومنوں مشرک عورتوں سے جب تک کہ ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرنا، جس کا حاصل یہ ہوا کہ مشرک عورتوں سے نکاح کرنا تو بے شک حرام ہے لیکن متع کرنا حرام نہیں۔ دوسری مثال سورہ نساء کی آیت 22 جہاں ارشاد یہ ہوتا ہے کہ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو ان سے نکاح مت کرنا، تو اس آیت کا محاصل بھی یہ ہوگا کہ سوتیلی ماؤں سے جہاں نکاح کرنا حرام ہے وہاں ان سے متع کرنا حرام نہیں۔ تیسری مثال سورہ احزاب کی آیت 53 جہاں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اور تم کو یہ شایع نہیں کہ پیغمبر خدا کو تکلیف دو اور نہ یہ کہ ان کی بیویوں سے کبھی ان کے بعد نکاح کرو، بے شک یہ خدا کے نزدیک بڑا گناہ ہے۔ اس آیت کا مطلب بھی یہ نکلتا ہے کہ امہات المومنین سے نکاح کرنا تو ضرور حرام ہے لیکن معاذ اللہ متع کرنا حرام نہیں۔ نمبر 15، یہ جو کہا جاتا ہے کہ جناب متع تو اس لیے رکھا گیا ہے کہ جس شخص میں نکاح کرنے کی استطاعت نہ ہو وہ متع کر کے خود کو گناہ سے محفوظ رکھے،
تو اگرچہ اس بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے یہی کہہ دینا کافی ہے کہ اگر در حقیقت یہی بات تھی تو پھر بھلا بیک وقت ہزاروں عورتوں سے متع کر لینا کس غرض سے جائز قرار دیا گیا؟ تاہم اس پوری قیاس آرائی کا بہت ہی واضح جواب اس زیر بحث آیہ استمتاع کی اگلی ہی آیت میں دو ٹوک الفاظ میں موجود ہے، جہاں ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ اور جو شخص تم میں سے مومن آزاد عورتوں یعنی بیویوں سے نکاح کرنے کا مقدور نہ رکھے تو مومن لونڈیوں ہی میں سے جو تمہارے قبضے میں آ گئی ہوں نکاح کر لے، اور خدا تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو تو ان لونڈیوں کے ساتھ ان کے مالکوں سے اجازت حاصل کر کے نکاح کر لو، دستور کے مطابق ان کا مہر بھی ادا کرو، بشرط یہ کہ عفیفہ ہوں، نہ ایسی کہ کھلم کھلا بدکاری کریں اور نہ در پردہ دوستی کرنا چاہیں۔ پھر اگر نکاح میں آ کر بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں تو جو سزا آزاد عورتوں یعنی بیویوں کے لیے ہے اس کی آدھی ان کو دی جائے۔ یہ لونڈیوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت اس شخص کو ہے جسے گناہ کر بیٹھنے کا اندیشہ ہو، اور اگر صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ اگر اللہ نے غیر مستطیع شخص کی سہولت کے لیے کوئی متع کا قانون جاری کیا ہوتا تو وہ کنیزوں کے ساتھ ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کرنے کا حکم دینے کے بجائے اسی متع والے قانون پر چلنے کا حکم دیتا، لیکن حضور والا یہاں تو اللہ رب العزت نے آزاد عورتوں سے نکاح نہ کر سکنے والے ان غیر مستطیع افراد کے لیے کہ جو کسی گناہ میں پڑ جانے کا اندیشہ بھی رکھتے ہوں، صرف اور صرف ایک ہی راستہ دکھایا ہے، اور وہ بھی نکاح ہی کا ہے کہ ایسے افراد ان لونڈیوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں کہ جو ان کے قبضے میں آ گئی ہوں، بشرط یہ کہ یہ نکاح بھی ان لونڈیوں کے مالکوں کی اجازت سے ہو۔ اور پھر آگے یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ لونڈیوں سے یہ نکاح جائز تو ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ صبر کیا جائے، جس کی ایک ظاہری وجہ اولاد کے آزاد و غلام ہونے کا ایک تصفیہ طلب سوال ہے۔ نمبر 16، اللہ نے سورہ نور کی آیت 33 میں جو یہ ارشاد فرمایا کہ اور جن لوگوں کو نکاح میسر نہ ہو انہیں چاہیے کہ وہ اپنی خواہش نفس کو قابو میں رکھیں یہاں تک کہ خدا ان کو اپنے فضل سے صاحب ثروت بنا دے۔ تو اس آیہ مبارکہ سے بھی یہی بات صاف ظاہر ہے کہ اللہ نے نکاح کے سوا کوئی اور سبیل زوجہ بنانے کے لیے نہیں رکھی ہے، ورنہ وہ اس خاص موقع پر شہوت کو قابو میں رکھنے کا حکم دینے کے بجائے اسی سبیل کے تحت خواہش نفس کو پورا کر لینے کی اجازت دیتا۔ نمبر 17، اس سلسلے کی ایک خاص چیز یہ ہے کہ اکثر لوگ جو دل بہلانے کے لیے یوں کہہ دیا کرتے ہیں کہ متع بھی تو ایک قسم کا نکاح ہی ہے، بس فرق صرف اتنا ہے کہ ایک میں میعاد ہوتی ہے اور دوسرے میں نہیں ہوتی۔ تو اگرچہ اس دعوے کا جواب میں نمبر 14 میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، تاہم اللہ تعالیٰ نے جو آیہ زیر بحث ہی میں صیغہ میعادی کو ناجائز قرار دیا ہے اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ان آیات میں اللہ نے حرام عورتوں کی تفصیل بیان فرمانے کے بعد تو کچھ یوں ارشاد فرمایا ہے کہ اور ان عورتوں کے ماورا تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں کہ انہیں تم اپنے مال یعنی مہر کے ذریعے سے حاصل کرو، خانہ آبادی کے لیے نہ کہ شہوت رانی کے لیے۔ اب اس آیت میں تو حاصل کرنے کے الفاظ وارد ہوئے ہیں، لیکن جہاں کہیں حاصل کرنے کے بجائے نکاح کا نام آ گیا ہے تو وہاں پھر یہ محسنین غیر مصافحین یعنی خانہ آبادی کے لیے نہ کہ شہوت رانی کے لیے ارشاد نہیں فرمایا گیا، جس کا محاصل یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں صرف نکاح ہی وہ واحد چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک حلال عورت کو
حلال طریقے سے زوجیت میں لایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کے مرادف ہیں۔ کہیں قرآن مجید میں حلال عورتوں کو زوجیت میں لانے کے لیے لفظ نکاح استعمال ہوا ہے اور کہیں لفظ محسنین غیر مصافحین، لیکن بالخصوص اس زیر بحث آیت میں لفظ نکاح کے بجائے حلال عورتوں کو زوجیت میں لانے کا دار و مدار ان الفاظ پر ٹھہرایا گیا ہے کہ مقصد خانہ آبادی ہو، شہوت رانی نہ ہو۔ ان الفاظ نے متع اور حلالہ جیسی وقتی کارروائیوں کا حرام ہونا بھی واضح کر دیا ہے۔ بھائی حلالہ تو اس لیے حرام ہے کہ وہ ایک ایسا خود فریبی کا کام ہے کہ جو نکاح کے نام سے محض طلاق دینے کے غرض سے انجام دیا جاتا ہے، تاکہ وہ عورت اپنے پہلے شوہر پر ایک بار پھر سے حلال ہو جائے جو اسے 3 طلاقیں دے کر اپنے لیے حرام کر چکا ہے۔ اور چونکہ حلالہ میں شرط خانہ آبادی کی نیت کے برخلاف طلاق دینے کی نیت ہوتی ہے، لہٰذا یہ عمل بھی حکم خدا کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ لیکن افسوس کہ چوری اور اوپر سے سینہ زوری تو یہ ہے کہ جب اس گناہ کے حق میں سورہ بقرہ کی آیت 230 پیش کی جاتی ہے، پڑھیے کہ وہ آیت کیا کہتی ہے۔ ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ پھر اگر شوہر 2 طلاقوں کے بعد تیسری طلاق عورت کو دے دے تو اس کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے اس پہلے شوہر پر حلال نہ ہوگی۔ ہاں، اگر دوسرا خاوند بھی طلاق دے دے اور عورت اور پہلا خاوند پھر ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرط یہ کہ دونوں یقین کریں کہ خدا کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے، اور یہ خدا کی حدیں ہیں۔ ان کو ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے کہ جو دانش عقل رکھتے ہیں۔ ان آیات میں طلاق کی نیت سے نکاح کرنے کی تو کوئی اجازت ہرگز موجود نہیں۔ اور اسی طرح جہاں تک محسنین غیر مصافحین کی روشنی میں متع کا تعلق ہے تو جناب یہ عمل تو نہ صرف حکم محسنین کے برخلاف ہے بلکہ حکم مصافحین کی بھی کھلی خلاف ورزی ہے، کیونکہ ایک طرف تو یہاں ہرگز خانہ آبادی کی نیت نہیں ہوتی، دوسرے یہ کہ یہ عمل بد صرف اور صرف شہوت رانی کی تسکین کے لیے انجام دیا جاتا ہے۔ ستم یہ ہے کہ انہی شیطانی خواہشات کو متع کے حلال ہونے کی ضرورت کا ثبوت قرار دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اہل سنت حضرات جو سینکڑوں سالوں سے یہ ایمان رکھتے چلے آ رہے تھے کہ یہ عمل بد صرف اور صرف عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص تھا اور اس کے بعد سے اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، ان حضرات نے بھی اپنی انہی شیطانی خواہشات کی تسکین کے لیے کچھ عرصہ قبل ہی اسی متع سے ملتا جلتا ایک نیا عقیدہ قائم کر لیا جسے وہ نکاح مسیار کا نام دیتے ہیں، جو در حقیقت متع ہی کی مزید بگڑی ہوئی ایک شکل ہے۔ اور وہ اس طرح کہ متع میں تو پھر مدت کا تعین دونوں فریقین کی باہمی رضامندی سے ہوتا ہے، لیکن اس نکاح مسیار میں کوئی بھی ایک فریق دوسرے فریق پر ظاہر کیے بنا نکاح دائمی کے بجائے نکاح میعادی کی نیت کر سکتا ہے، اور جب وہ مدت آ پہنچے تب وہ اپنے ہمسفر کو اپنی نیت سے باخبر کر کے اسے چھوڑ جائے، اس عالم میں کہ اس کا وہ ہمسفر جو خانہ آبادی کی نیت سے اس کے ساتھ منسوب ہوا تھا اسے خبر تک نہ ہو پائے اور اس کے پیروں تلے زمین نکل جائے۔ بہرحال متع ہو یا نکاح مسیار، کسی بھی قسم کے میعادی نکاح کی کوئی گنجائش نہ تو شریعت اسلام میں پہلے کبھی تھی اور نہ آج ہے۔ اب اگر یہ بات سمجھ میں نہ آئی ہو کہ محسنین کے معنی دائمی خانہ آبادی کے کیسے ہیں، تو ایک طرف تو اس بات کو ملحوظ رکھا جائے کہ اسی کو خداوند عالم نے دوسرے الفاظ میں نکاح سے تعبیر کیا ہے، اور دوسری طرف اس بات کو ٹھنڈے دل سے سوچا جائے کہ عورت کو خانہ آبادی کی نیت سے حاصل کرنے کے تو معنی ہی یہ ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر اجاڑنے کی نیت نہ ہو۔ اور اگر یوں سمجھ میں نہ آئے تو یوں سمجھ لیا جائے
کہ اگر یہ بات نہ ہوتی تو مولوی فرمان علی صاحب کو اسے نکاح کے بجائے متع کا حکم ثابت کرنے کے لیے لفظ محسنین کے آگے الی اجل مسمى بڑھانے کی بھی کوئی ضرورت نہ ہوتی۔ مزید برآں کیونکہ یہ بھی ایک ناقابل انکار واقعہ ہے کہ غیر کفو میں، جسے حرف عام میں جوڑ نہ ملنا کہتے ہیں، نباہ نہ ہونے کا پہلے ہی اندیشہ رہتا ہے، لہٰذا ایسے موقع پر اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ نکاح کے وقت کسی فریق کو یہ خیال دامنگیر ہو کہ اس رشتے کا چونکہ نباہ تو ہونے والا ہے نہیں، لہٰذا کیا مذائقہ ہے، چلو چند روز کا لطف ہی صحیح۔ اسی لیے اس دل کے چور کو نکال دینے کے لیے اللہ رب العزت نے غیر کفو کے ساتھ نکاح کرنے کا حکم دینے میں ایک اور لفظ خاص کا بھی اضافہ کر دیا، چنانچہ سورہ مائدہ کی آیت 5 میں، جہاں اس نے ہمارے لیے اہل کتاب کے طعام کو حلال ٹھہرایا ہے، وہیں اہل کتاب عورتوں کو زوجیت میں لانے کی بھی ان لفظوں میں اجازت بخشی ہے کہ اور وہ خانہ آباد ہونے والی عورتیں بھی تم پر حلال ہیں جو کہ ان میں سے ہیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، جبکہ تم ان کے مہر ادا کر دو خانہ آبادی کرنے والے ہو کر، نہ کہ شہوت رانی مقصد براری کرنے والے ہو کر، اور نہ انہیں اپنا آشنا بنانے والے ہو کر۔ اچھا، اس موقع پر یہ بھی کس قدر پرلطف بات ہے کہ اللہ تو یہ تنبیہ فرما رہا ہے کہ دیکھو اہل کتاب کی لڑکیوں کو جو تم اپنے نکاح میں لاؤ تو وہ چند روزہ آشنائی ثابت نہ ہو، اور ہمارے برادران ایمانی کا دعویٰ یہ ہے کہ اہل کتاب عورتوں سے نکاح نہیں بلکہ صرف متع جائز ہے، حالانکہ یہاں تو نہ وہ لفظ استمتاع ہی آیا ہے کہ جس پر انہوں نے اپنے مانے ہوئے متع کی عمارت تعمیر کی ہے، اور نہ ہی وہ الی اجل مسمى ہی موجود ہے کہ جس کے رہ جانے کا انہوں نے سورہ نساء کی آیت 24 کے سلسلے میں دعویٰ کیا ہے۔ حد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو مجبوری کی حالت میں کنیزوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دے دی ہے، تو اس میں بھی اس بات کو ہرگز جائز نہیں رکھا ہے کہ جب مجبوری دور ہو جائے تو انہیں چھوڑ دیا جائے، بلکہ در حقیقت انہیں جو مہر دلوایا گیا ہے اس میں بھی اللہ نے بالکل اسی قسم کے الفاظ میں جو کہ اہل کتاب کے ذکر میں آئے ہیں اسی طرح دوام کی شرط لگا دی ہے کہ پس تم ان عورتوں کے ساتھ ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کرو اور انہیں تم بطور معروف ان کے اجر ادا کرو، جبکہ وہ خانہ آباد ہونے والیاں ہوں، شہوانی مقصد براری کرنے والیاں اور محض آشنائی بنانے والیاں نہ ہوں۔ لہٰذا اگر یہ رشتہ حالت مجبوری کے ختم ہونے تک ہی قائم رہنے والا ہوتا تب اس موقع پر اللہ نکاح کے بجائے شیعوں کے مانے ہوئے متع کا حکم دیتا، اور فن کے ہننا کے بجائے اس موقع پر شیعوں کے الفاظ میں فَاسْتَمْتِعُوهُنَّ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وارد ہوتا۔ لیکن اس موقع پر بھی لفظ نکاح کا وارد ہونا اس امر کا بیان ثبوت ہے کہ شیعوں کے مانے ہوئے متع کی شریعت میں کہیں کوئی گنجائش موجود نہیں۔ لہٰذا جو لوگ قرآن مجید میں وارد ہونے والے لفظ نکاح سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے یوں کہہ دیا کرتے ہیں کہ متع بھی تو نکاح ہی کی ایک قسم ہے، بس فرق یہ ہے کہ متع میں تو ایک میعاد مقرر ہوتی ہے اور نکاح میں نہیں ہوتی، تو اس مغالطے کے جواب میں یہ جتا دینا ضروری ہے کہ اول تو یہ دعویٰ ہی بالکل غلط ہے کہ متع اور نکاح میں صرف میعاد ہونے نہ ہونے کا فرق ہے، کیونکہ اور بھی بہت سارے فرق ہیں۔ چنانچہ منکوحہ کی طرح ممتوعہ کا میراث نہ پانا اور نکاح کی طرح متع کے لیے کوئی تعداد مقرر نہ ہونا تو پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے۔ ان کے علاوہ دو خاص فرق یہ بھی ہیں کہ منکوحہ کا عدہ جو کہ سورہ بقرہ کی آیت 228 کے مطابق 3 تہر ہے، لیکن ممتوعہ کا عدہ جیسا کہ مقبول ترجمے کے حاشیے پر لکھا ہے
کہ صرف 2 ہی تہر ہے، اور دوسرا خاص فرق یہ ہے کہ جہاں ساری دنیا یہ امر تسلیم کرتی ہے کہ زوجہ کا نفقہ اس کے شوہر پر ہے، وہیں جیسا کہ جامع عباسی وغیرہ میں لکھا ہے کہ ممتوعہ کا نفقہ اس کے شوہر پر نہیں ہے۔